حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس نے دنیا کے پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کس طرح آیا کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی چھنکار کی مانند وہ میرے پاس آتی ہے، اور یہ یعنی وحی مجھ پر سخت ترین ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے ایسی حالت میں الگ ہوتی ہے کہ جو اس نے کہا ہوتا ہے میں اسے ذہن نشین کر چکا ہوتا ہوں۔ اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے ذہن نشین کیے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی سخت سردی کے دن نازل ہوتی، اور پھر آپ سے ایسی حالت میں جدا ہوتی کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ رہا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوئی وہ نیند میں سچی خوابوں کا دیکھنا تھا۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح پوری ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو تنہائی کی طرف رغبت ہوئی، اور آپ غار حرا میں تنہا رہتے اور اس میں عبادت کرتے۔ یہ عبادت چند گنتی کی راتوں کی تھی جسے آپ پیشتر اس کے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی پورا کر لیتے، اور اس کے لیے آپ زاد راہ لے لیتے۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے اور زاد لے لیتے۔ آخر آپ کے پاس حق آ گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا، میں تو ہرگز نہیں پڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس پر اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس قدر بھینچا کہ میری طاقت اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور 6 بار زور سے بھینچا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اقرا بسم ربک، یعنی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر کہ جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، اور تمہارا رب بہت ہی کریمانہ صفات والا ہے۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور کہا، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا اڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ جاتی رہی۔ تب آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عاجز کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ نیکیاں کرتے ہیں جو معدوم ہو چکی ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی مشکلات میں مدد دیتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے گئیں اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں، جو کہ اسد بن عبد العزیٰ کا بیٹا تھا۔ ورقہ وہ شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انجیل سے جو اللہ چاہتا عبرانی میں لکھا کرتے تھے، اور وہ بہت بوڑھے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے،
اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان کو بتلا دیا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ وہ شریعت لانے والا فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے نکالے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو پیغام تو لایا ہے، جب کبھی بھی کوئی شخص ایسا پیغام لے کر آیا تو ضرور ہی اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تیرا وہ زمانہ پا لیا تو میں کمر بستہ ہو کر تیری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی میں وقفہ پڑ گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں چلا جا رہا تھا، یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی اور آنکھ جو اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے خوف زدہ ہو کر میں واپس لوٹ آیا اور میں نے کہا، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کر، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک، اور ہر ایک ناپاک بات سے الگ ہو جا۔ پھر وہی خوب زور سے شروع ہوئی اور لگاتار ہوتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وحی کے نازل ہونے سے سخت تکلیف اٹھاتے اور کبھی اپنے ہونٹ بھی ہلایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی تو اپنی زبان کو اس کے ساتھ نہ ہلا، اس غرض سے کہ تو اسے جلدی سے حفظ کر لے۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جمع کرانے اور پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارے سینہ میں اس کو محفوظ کر دیں گے اور تو اسے پڑھ لے گا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ تو کان لگا کر چپکے سے اسے سنتا جا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی پھر یہ ہمارا کام ہوگا کہ تو اسے ٹھیک ٹھیک پڑھ لے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبرائیل آتے تو توجہ سے سنتے، اور جب جبرائیل چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل نے پڑھا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور زیادہ سخاوت جو آپ فرماتے تو رمضان میں فرماتے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے، اور جبرائیل رمضان میں ہر رات کو آپ سے ملا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے ذکر کیا کہ ہرقل نے اسے مع قافلہ قریش کے بلوا بھیجا، اور وہ سب شام میں بغرض تجارت گئے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور منکرین قریش کے ساتھ میعادی صلح کی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئے اور وہ بیت المقدس میں تھا۔ اس نے انہیں اپنی مجلس میں بلوایا اور اس وقت اس کے ارد گرد رومی رؤساء موجود تھے۔ ہرقل نے ان کو آگے بلایا اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔
اس نے پوچھا کہ رشتہ میں تم میں سے کون زیادہ قریبی ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ ابو سفیان کہتے تھے کہ میں نے کہا ان لوگوں میں سے میں رشتہ میں زیادہ قریبی ہوں۔ اس پر اس نے کہا اس کو میرے نزدیک کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو اور انہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا انہیں کہہ دو کہ میں اس سے اس شخص کے متعلق دریافت کرنے لگا ہوں، اس لیے یہ اگر مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے تھے اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ وہ میرے متعلق چرچا کریں گے کہ جھوٹ بولا تھا تو ضرور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا۔ اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو اس نے مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا ہم میں وہ عالی خاندان ہے۔ اس نے کہا تو کیا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا آیا لوگوں میں سے بڑے اس کے پیرو ہوئے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا بڑے نہیں بلکہ کمزور۔ اس نے کہا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہو رہے بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو کیا ان میں سے کوئی اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد پھر اس کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو کیا تم اس پر اس کے اس دعویٰ کرنے سے قبل جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہم اس کے ساتھ ایک میعادی صلح میں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اس میں کیا کچھ کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے تھے مجھے موقع نہ ملا کہ میں اپنی اس گفتگو میں سوائے اس بات کے کوئی اور بات داخل کر سکوں۔ ہرقل نے کہا کیا تم نے اس سے جنگ بھی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس سے تمہاری لڑائی کی کیا کیفیت رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہار جیت کی ہوتی ہے، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس پر اس نے ترجمان سے کہا اس سے کہو میں نے تم سے اس شخص کے نسب کے متعلق پوچھا تھا اور تم نے بیان کیا ہے کہ وہ تم میں عالی خاندان ہے۔ اسی طرح تمام رسول اپنی قوم کے اعلیٰ گھرانے میں ہی مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کیا تم میں سے کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس سے قبل یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایک آدمی ہے جو ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ بھی ہوا تھا، اور تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایک آدمی ہے جو اپنے باپ کی بادشاہت چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس کو اس کے دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ کی تہمت لگایا کرتے تھے، اور تم نے بیان کیا کہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے متعلق تو جھوٹ کو ترک کرے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا بڑے بڑے لوگ اس کے پیرو ہوئے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بیان کیا کہ ان میں سے کمزور اس کے پیرو ہوئے ہیں، اور یہی لوگ رسولوں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ آیا کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے؟
تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور ایمان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں رچ جاتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے، اور تمہیں نماز، راستی، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ پس اگر جو کچھ تم کہتے ہو سچ ہے تو عنقریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور میں تو پہلے ہی جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم یعنی عرب لوگوں میں سے ہوگا، اور اگر مجھے علم ہو کہ میں اس تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس کی ملاقات کے لیے مشقت بھی برداشت کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی کے ہاتھ بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا، اور پھر حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے اس کو پڑھا، اس میں یہ تھا: اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، محمد کی طرف سے جو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، ہرقل شاہ روم کی طرف سلامتی ہو اس پر جو سچائی کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے، اللہ تجھے تیرا اجر دوہرا دے گا، اور اگر تو نے منہ پھیرا تو یقیناً تیری رعایا کے گناہ کا وبال بھی تجھ پر پڑے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب سمجھیں۔ پھر پس اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو تو انہیں کہہ دے، گواہ رہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ جب ہرقل جو کچھ اس نے کہنا تھا کہہ چکا اور خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو وہاں بہت شور ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں، اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب ہم نکال دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اور مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ آپ ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ خود اللہ نے اسلام کو مجھ میں لا داخل کیا۔ اور ابن ناطور جو کہ بیت المقدس کا حاکم اور ہرقل کا دوست تھا، شام کے عیسائیوں کا بشپ تھا، وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب بیت المقدس میں آیا تو ایک دن جو صبح اٹھا اس کی طبیعت نہایت اداس تھی۔ اس کے کسی بطریق نے کہا، ہم آپ کے چہرہ کو متغیر پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا تھا، ہرقل علم نجوم کا بہت ماہر تھا، ستاروں کو دیکھ کر حوادث کا پتہ لگایا کرتا تھا، اس لیے جب انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے ان سے کہا کہ آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ سو اس ملک کے لوگوں میں سے کون ختنہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا، اور ان کی حالت آپ کو فکر میں نہ ڈالے۔ آپ اپنے علاقے میں احکام جاری کریں کہ اس میں جو یہودی ہیں ان کو مار ڈالیں۔ ابھی وہ اسی مشورے میں ہی تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتلائے۔ جب ہرقل اس سے دریافت کر چکا تو اس نے کہا، جاؤ دیکھو آیا وہ مختون ہے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتلایا کہ وہ مختون ہے، اور اس سے عربوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، تو پھر وہ بادشاہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے اسی قوم کا ہے، وہ تو ظاہر ہو چکا۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست کو جو روم میں تھا اور علم میں اس کا ہم پایا تھا،
اس کے متعلق لکھا اور ہرقل نے ہمس کی طرف کوچ کیا، اور ابھی ہمس سے گیا نہیں تھا کہ اس کو اس کے دوست کا خط ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہو جانے کے متعلق اس سے متفق ہے، اور یہ کہ وہ یقیناً نبی ہیں۔ اس پر ہرقل نے سرداران روم کو ہمس میں اپنے محل میں اکٹھا ہونے کے لیے فرمان جاری کیا۔ جب وہ آ گئے تو حکم دیا کہ دروازوں کو تالے لگا دیے جائیں، چنانچہ ان کو تالے لگائے گئے۔ اس کے بعد اس نے اوپر سے جھانکا اور کہا، اے رومی لوگو، کیا تمہیں اپنی بہبودی اور بھلائی کی خواہش ہے، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے؟ تو پھر تم اس نبی کی بیعت کر لو۔ اس پر وہ دروازوں کی طرف جس طرح جنگلی گدھے بھاگتے ہیں بھاگے، مگر انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس بھیج دو، اور کہا، میں نے جو بات ابھی کہی تھی وہ تو اس لیے کہی تھی کہ تا میں آزمائش کر لوں کہ تم اپنے دین میں کہاں تک مضبوط ہو۔ سو میں نے یہ بات دیکھ لی۔ تب وہ اس کے سامنے سجدہ بجا لائے اور اس سے راضی ہو گئے، اور یہ ہرقل کی آخری حالت تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو سنوار کر ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں، اور اصل مہاجر وہ ہے جو اس بات کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، اس شخص کا عمل جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو کھانا کھلائے اور سلامتی کی دعا کرے، اس کے لیے جس کو تو جانتا ہے اور اس کے لیے بھی جسے تو نہیں جانتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اسی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے بھی زیادہ اسے پیارا نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے پیارا نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمام دوسری چیزوں سے بڑھ کر اس کو پیارے ہوں،
اور یہ کہ جس انسان سے بھی محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ کفر میں لوٹنا ایسا ہی برا سمجھے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے دشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، اور عقبہ کی رات یہ بھی نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے۔ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کا ایک گروہ تھا، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نہ ہی چوری کرو گے، نہ زنا، اور نہ ہی اولاد کو قتل کرو گے، اور تم دیدہ دانستہ بہتان نہیں باندھو گے، اور نہ بھلی بات میں تم نافرمانی کرو گے۔ پس جس نے بھی تم میں سے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی بھی کی اور پھر دنیا میں اسے سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جس نے ان بدیوں میں سے کوئی بدی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے درگزر کرے اور چاہے تو اسے سزا دے۔ سو ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ ان کو اپنے ساتھ لیے جنگلوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچاتے ہوئے بھاگتا پھرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو آپ صرف انہیں ایسے کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی اور پچھلی کوتاہیاں سب معاف کر دی ہیں، اس بات پر آپ کو اتنا رنج ہوتا کہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا اور سب سے زیادہ عارف باللہ میں ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال دو۔ تب وہ آگ سے نکلیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ وہ جھلس کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے، پھر وہ اسی طرح نشو و نما پائیں گے جس طرح سیلاب کی لائی ہوئی زرخیز مٹی میں دانہ نشو و نما پاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ پہلے زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی کرتا تو چھاتی تک پہنچتا ہے اور کوئی اس سے نیچے تک، اور عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی میرے سامنے لائے گئے، اور وہ بھی کرتا پہنے ہوئے تھے جسے وہ لمبائی کی وجہ سے گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اور وہ حیا کے متعلق اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ اتنی حیا نہ کیا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا بھی ایمان ہی میں سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور یہ کہ وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پس اگر وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنے خونوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، سوائے اس کے کہ جہاں اسلام ضروری قرار دیتا ہے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو فرمایا وہ حج ہے جس کے ساتھ نیکیاں ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور میں بھی اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا کہ جو مجھے ان سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بخدا میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلم۔ اس پر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی اور کہا آپ نے فلاں سے کیوں اعراض کیا ہے؟ بخدا میں تو اسے مومن ہی سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلم۔ پھر جو کچھ میں اس کے متعلق جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا اور میں نے اپنی بات دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد میں ایک ایسے شخص کو دیتا ہوں مبادا کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اوندھا نہ گرا دے، حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھایا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں، کفر کرتی ہیں۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکر گزاری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی پر زمانہ بھر بھی احسان کرتا رہے اور پھر وہ تجھ سے کچھ ایسی ویسی بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماتحت اس کا بھائی یعنی کوئی نوکر ہو تو چاہیے کہ جس کھانے سے وہ خود کھاتا ہے اس سے اس کو بھی کھلائے، اور جو وہ خود پہنتا ہے اس سے اس کو بھی پہنائے، اور تم انہیں ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کی طاقت سے بالا ہو، اور اگر تم انہیں ایسے کام کی تکلیف دو تو پھر ان کی مدد بھی کیا کرو۔ حسن نے احنف بن قیس سے روایت بیان کی کہ میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے حضرت ابو بکرہ ملے۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس شخص کی مدد کروں گا۔ انہوں نے کہا لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دوزخ میں ہوں گے۔
اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہوا، لیکن مقتول کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر حریص تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے، ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ عز و جل نے یہ وحی نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک ہی تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامت 3 باتیں ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے ایک ہی خصلت ہو، اس میں نفاق کی بھی ایک ہی خصلت ہوگی جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اٹھتا ہے، تو جو بھی گناہ اس کے پہلے ہو چکے ہوں ان سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں نکلتا ہے یہ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں یا تو اسے اس اجر یا مال غنیمت کے جو اس نے حاصل کیا اسے واپس لوٹا دوں گا، یا اسے جنت میں داخل کروں گا، بشرطے کہ مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے جہاد کے لیے نکالا ہو۔ اور اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں ہر دستہ فوج کے ساتھ جاتا، اور میری تو خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین تو آسان ہے، اور جو کوئی بھی دین میں حد سے بڑھے گا تو دین اس کو مغلوب کر دے گا، اس لیے ٹھیک راہ چلو اور حدود کے قریب قریب رہو، اور خوش رہو، اور صبح و شام دعا و ذکر سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے رہو، اور ایسا ہی کچھ رات کے پچھلے حصہ میں بھی۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ انصار میں سے اپنے ننہال یا کہا کہ اپنے ماموں کے پاس مہمان ٹھہرے، اور یہ کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، اور یہ کہ آپ نے پہلی نماز جو اس کی طرف منہ کر کے پڑھی
وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص باہر گیا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، اور وہ رکوع میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ جس حالت میں بھی تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہودی بھی خوش تھے اور اہل کتاب یعنی نصارہ بھی، اور جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیرا تو انہوں نے اسے برا منایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے اور پھر اس کی فرما برداری نہایت عمدہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بدی جو وہ پہلے کر چکا ہوگا دور کر دے گا، اور اس کے بعد بدلہ یہ ہوگا کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب ہوگا، اور بدی کا معاوضہ اتنا ہی رہے گا سوائے اس کے کہ اللہ اس بدی سے درگزر کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے اسلام پر عمدگی سے قائم ہو تو پھر ہر ایک نیکی جو وہ کرے گا اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر بدی جو وہ کرے گا اس کے لیے اتنی ہی لکھی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے۔ اس وقت ان کے پاس ایک عورت تھی۔ فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ فلاں عورت ہے، اپنی نماز کا ذکر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس رہنے دو، اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا مگر تم اکتا جاؤ گے، اور سب سے زیادہ پیارا عمل اسے وہی ہے جسے کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی نیکی ہوئی تو وہ آگ سے نکل جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی وہ بھی آگ سے نکل جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے دل میں ذرہ بھر بھی بھلائی ہوئی وہ بھی آگ سے نکل جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے کسی شخص نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر یعنی یہود کی قوم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تمہیں اپنی نعمت ساری کی ساری عطا کر دی ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہمیں وہ دن معلوم ہے اور وہ جگہ بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ اس وقت جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل نجد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پراگندہ بال تھا اور ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے لیکن ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں۔ اس پر اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ میرے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے کچھ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے بھی۔ اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ میرے ذمہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے اور روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اور اس نے کہا، کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا، نہیں، سوائے اس کے کہ تو اپنی خوشی سے صدقہ دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اس پر وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور وہ کہہ رہا تھا، بخدا میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا اگر وہ سچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کی وجہ اور رضائے الہی کی خاطر جاتا ہے، جب تک اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ لی جاتی اور اس کے دفنانے سے لوگ فارغ نہیں ہو جاتے، تب تک وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو وہ 2 قیرات اجر لے کر واپس آتا ہے۔ ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جس نے جنازہ اٹھایا اور پھر اس کے دفنانے سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قیرات لے کر واپس آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے متعلق خبر دینے کو نکلے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نکلا تو تھا اس لیے کہ تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق خبر دوں، اور دیکھا یہ کہ فلاں شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سو وہ اٹھا لی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو، بس تم اسے رمضان کے آخری عشرے 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے باہر تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو مانے، اور نیز تو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانے۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز سنوار کر پڑھے، اور مقرر کردہ زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو پھر وہ تجھے یقیناً دیکھ ہی رہا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ گھڑی کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اور میں تجھے اس کے نشانات کا پتہ دے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی
اور جب سیاہ اونٹوں کے چرواہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اونچی عمارتیں بنائیں گے، وہ گھڑی بھی انہی 5 باتوں میں سے ایک ہے جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت آخر تک پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لے آؤ، تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے مجھے بتلایا کہ ہرقل نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان اسی طرح بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی اس کے دین میں داخل ہو کر پھر اس دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ اور ایمان بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب اس کی بشاشت دل میں رچ جاتی ہے تو اسے کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبے والی کچھ باتیں ہیں، اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے۔ پس جو ان مشتبہ باتوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری احتیاط سے کام لیا، اور جو ان مشتبہ امور میں جا پڑا تو وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو اپنا ریوڑ رکھ کے آس پاس چرا رہا ہے، قریب ہے کہ اس میں ریوڑ جا پڑے۔ دیکھو، ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے، خیال رکھنا کہ اللہ کی رکھ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی باتیں ہیں۔ خبردار، اور جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ دل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ یا فرمایا، یہ کون وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ قوم ہے۔ آپ نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو، یا فرمایا اس وفد کو، نہ ذلیل ہوں اور نہ پشیمان۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر عزت والے مہینے میں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار مضر کا قبیلہ ہے، اس لیے آپ ہمیں ایک امر فیصل کا حکم دیں تا ہم اپنے پچھلوں کو بھی وہ بتلائیں اور اس پر عمل کر کے ہم بھی جنت میں داخل ہوں۔ نیز انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق پوچھا تو آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ ایک، اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ فرمایا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے، اور نماز سنوار کر ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ بھی دیا کرنا۔ اور آپ نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان، اور کدو کے تونبے، اور کریدی ہوئی لکڑی کے برتن، اور روغنی برتن سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے ہیں انہیں بھی بتلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس نے دنیا کے پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی امر کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے یہ ہجرت کی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے کہ اس سے رضائے الہی چاہتا ہو تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب کبھی بھی کوئی ایسا خرچ کرے گا کہ جس سے تو اللہ کی رضامندی چاہتا ہوگا تو ضرور ہے کہ اس کا بدلہ تجھے دیا جائے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نماز سنوار کر پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، موعودہ گھڑی کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں لگے رہے۔ اس پر لوگوں میں سے کسی نے کہا، جو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہے، مگر آپ نے اس کی بات کو برا منایا۔ اور ان میں سے بعض نے کہا، نہیں، آپ نے سنا نہیں۔ آخر جب آپ بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، موعودہ گھڑی کے متعلق پوچھنے والا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ ہوں۔ فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو اس وقت موعودہ گھڑی کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا، وہ کیوں کر ضائع کی جائے گی؟ فرمایا، جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی تو اس وقت اس گھڑی کا انتظار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہم سے آ ملے اور ہمیں نماز میں اتنی دیر ہو گئی کہ دوسری نماز کا وقت بھی آن پہنچا اور ہم ابھی وضو ہی کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے پاؤں کو یوں ہی پانی سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، ہائے شامت ان ایڑیوں کی آگ سے! یہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ مثال ہے مسلمان کی، مجھے بتلاؤ کہ وہ کون سا ہے؟ اس پر لوگ لگے بیابانوں کے درختوں میں تلاش کرنے۔ حضرت عبداللہ کہتے تھے کہ میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور ہے، مگر میں شرمایا۔ پھر لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتلائیں کہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا، وہ کھجور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار اندر آ گیا اور اس نے مسجد میں اونٹ بٹھا دیا۔ پھر اس نے اس کا گھٹنا باندھا۔ اس کے بعد اس نے ان سے پوچھا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا،
یہ سفید آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ تب اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہے عبد المطلب کے بیٹے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے سوال کروں گا اور سوال میں آپ سے سختی کروں گا، لیکن مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو جو تمہارے جی میں آئے۔ اس نے کہا، میں آپ کو آپ کے اور آپ سے جو پہلے ہیں ان کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، بارے خدایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھا کریں؟ فرمایا، بخدا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال کے اس مہینے یعنی رمضان میں ہم روزے رکھا کریں؟ فرمایا، بارے خدایا ہاں۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے دولت مندوں سے صدقہ لیا کریں اور پھر ہمارے محتاجوں میں اسے تقسیم کر دیا کریں؟ فرمایا، بارے خدایا ہاں۔ تب اس شخص نے کہا، جو پیغام آپ لائے ہیں میں نے اس کو مان لیا، اور میں اپنی قوم میں اس کا ایلچی ہوں جو میرے پیچھے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا آپ نے ارادہ کیا کہ لکھیں، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ مہر شدہ خط کے سوا کوئی خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، گویا میں آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی اثناء میں 3 آدمی سامنے آئے، 2 آدمی تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک چلا گیا۔ کہتے تھے کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جو تھا تو اس نے حلقے میں خالی جگہ دیکھی، وہ اس میں بیٹھ گیا، اور دوسرا جو تھا تو وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا تھا وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے تو اللہ کے پاس جائے پناہ لی اور اللہ نے اسے پناہ دے دی، اور وہ جو دوسرا تھا تو اس نے شرم کی اور اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور جو تیسرا تھا تو اس نے منہ پھیر لیا اور اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی نے اس کی نکیل یا کہا کہ اس کی رسی پکڑ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم چپ رہے، کیونکہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہے، ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایسی ہی معزز ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں۔
چاہیے کہ جو حاضر ہو وہ غیر حاضر کو پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر ایسے شخص کو پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا، زیادہ سمجھنے والا ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے اکتا جانے کو ناپسند کرتے، اس لیے آپ ہمارا خیال رکھ کر مقررہ دنوں میں ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی باتیں سنایا کرو اور نفرت نہ دلایا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ ہی دیتا ہے، اور ہمیشہ یہ امت اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اس کے مخالف اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو ہی باتوں میں رشک کرنا جائز ہے، ایک تو وہ شخص جسے اللہ مال دے، پھر اس کو برمحل بے دریغ خرچ کرنے کی طاقت دے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی تو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہو اور فیصلے کرتا ہو اور اوروں کو بھی سکھاتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور اس وقت میں ابھی بلوغت کے قریب ہی پہنچا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بغیر کسی اوٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں صف کے کچھ حصہ کے سامنے سے گزرا، اور میں نے گدھی کھلی چھوڑ دی کہ وہ چرتی رہے، اور صف میں شامل ہو گیا، اور میرا یہ فعل برا نہیں منایا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت اور علم دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بہت بڑی بارش کی سی ہے، جو زمین میں ہوئی تو اس زمین میں سے کچھ حصہ عمدہ تھا، جس نے پانی قبول کر لیا، اور اس نے گھاس اور بہت سی بوٹیاں اگا دیں، اور اس میں سے کچھ سنگلاخ تھی جس نے پانی کو روک لیا، اور اللہ نے لوگوں کو اس زمین کے ذریعے سے نفع پہنچایا، انہوں نے پیا اور پلایا اور کھیتی باڑی کی، اور زمین میں سے ایک اور حصے پر بھی بارش پڑی جو بالکل چٹیل میدان تھا، نہ تو پانی کو روکے اور نہ گھاس اگائے۔ اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین کو خوب سیکھا، سمجھا، اور جس کو اللہ نے نفع دیا اس علم سے جو اس نے مجھے دے کر بھیجا، اور اس نے علم حاصل کیا اور علم سکھلایا۔ اور نیز یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اس پر سر ہی نہیں اٹھایا، اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کا پیغام دینے کے لیے میں بھیجا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت مستحکم ہو جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور زنا کثرت سے ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس گھڑی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہوگا اور زنا کثرت سے پھیل جائے گا
اور عورتیں بہت ہوں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک ہی نگران ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اس اثناء میں میرے پاس دودھ کا ایک گلاس لایا گیا اور میں نے اتنا پیا کہ اب بھی میں تراوت کو اپنے ناخنوں سے پھوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا، علم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا مقام میں لوگوں کے لیے ٹھہرے تاکہ وہ آپ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ لیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، مجھے علم نہیں تھا اور ذبح کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لو اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے علم نہ تھا، میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا ہے۔ فرمایا، اب کنکریاں پھینک لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی بات نہیں پوچھی گئی جو آگے پیچھے کی گئی تھی، مگر آپ نے فرمایا، اب کر لو اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے نمایاں ہو جائیں گے اور حرج بہت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح اور ہاتھ کو چھری پھیرنے کی طرح ہلایا، گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایحاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے عقبہ کو دودھ پلایا تھا اور اس کو بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا تھا اور نہ تو نے مجھے کبھی بتلایا۔ اس لیے وہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور آپ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ کیوں کر ہو جب کہ یہ بات کہی گئی ہے؟ اس پر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہو گئے اور اس عورت نے کسی دوسرے سے شادی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور انصار میں سے میرا ایک پڑوسی بنو امیہ بن زید میں رہتے تھے، اور یہ مدینہ کے ان گاؤں میں سے ہے جو آس پاس اونچی جگہ پر واقع تھے، اور ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا، اور جب میں جاتا تو میں اس دن کی وحی وغیرہ کی خبریں اس کے پاس لاتا، اور جب وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دفعہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن گیا اور آ کر میرے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا وہ یہی ہیں؟ اس پر میں گھبرایا اور باہر نکلا تو اس نے کہا، بہت ہی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سن کر میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی، میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کھڑے کھڑے پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو فرمایا، نہیں۔ اس پر میں نے کہا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں باجماعت نماز پڑھوں، بوجہ اس کے کہ فلاں شخص ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واز میں اس سے بڑھ کر غصے میں نہیں دیکھا جتنا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم تو نفرت دلا رہے ہو۔ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو چاہیے کہ وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی اور حاجت مند بھی۔ حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بندھن، یا فرمایا اس کا برتن اور اس کی تھیلی پہچان رکھ، اور پھر اس کا سال بھر اعلان کرتا رہ، اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا، پس اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو وہ دے دے۔ اس نے کہا، گمشدہ اونٹ؟ اس پر آپ کو غصہ آیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، تجھے اس سے کیا واسطہ؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ ہے اور اس کا موزہ بھی ہے، پانی پر آتا ہے اور درختوں سے چرتا ہے، اسے رہنے دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے مل جائے۔ اس نے کہا، گمی ہوئی بکری؟ تو فرمایا، تیری یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسی باتوں کے متعلق پوچھا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ جب آپ سے بہت سوال کیے گئے تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے لوگوں سے کہا، پوچھو مجھ سے جس کے متعلق بھی چاہو۔ تب ایک شخص نے کہا، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا، تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اٹھا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس تغیر کو دیکھا جو آپ کے چہرے میں تھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کے حضور اپنی غلطی سے رجوع کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ جب سلام کرتے تو 3 بار السلام علیکم کہتے، اور جب کوئی بات کرتے تو اسے بھی 3 بار دہراتے۔ حضرت ابو بردہ نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں، انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہے اور اس نے اپنے نبی کو مانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، اور وہ بندہ جو کسی کا غلام ہو، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرتا ہو۔ اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو تو وہ اسے سکھلائے اور اس کو تعلیم دے، اور نہایت اچھی تعلیم دے، اور پھر اس کو آزاد کر دے اور اس سے شادی کر لے، تو ایسے شخص کو بھی 2 اجر ملیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے خیال کیا کہ آپ عورتوں کو خطاب نہیں سنا سکے، اس لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ کا حکم دیا۔ اس پر عورتیں بالیاں اور انگوٹھیاں پھینکنے لگیں اور حضرت بلال اپنے کپڑے کے دامن میں لیتے جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز لوگوں میں سے وہ کون خوش قسمت ہے جس کی آپ سفارش فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یہی خیال تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں جو حرص تمہیں حدیث کے متعلق ہے۔ فرمایا، قیامت کے روز میری شفاعت کے ذریعے لوگوں میں سے خوش قسمت وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا اپنے نفس کے اخلاص سے یہ کہا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بندوں سے یوں ہی چھینا جھپٹی کر کے علم نہیں اٹھایا کرتا، بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیتا ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہتا تو لوگ ایسے جاہلوں کو سردار بنا لیتے ہیں کہ جن سے اگر کچھ پوچھا جائے تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔